عمران ملک بھائی کا سوال ہے، کسی پہ جادو ہو تو اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے سر۔ اللہ رب العالمین جادو اور حسد و کینہ کے شر اور فتنے سے محفوظ رکھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک آدمی کو فوراً ہی جادو اور ٹونے کی طرف نہیں جانا چاہیے، اس کو دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم واقعتاً اذکار کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، صفائی اور نظافت کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں۔ اور اہم چیز یہ ہے کہ اگر کوئی تکلیف ہے تو پہلے میڈیکل سرچ کروانا بہت ہی ضروری ہے، میڈیکل ٹیسٹ کروانا۔ بہت سے لوگوں کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو فوراً ہی جادو وغیرہ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ فزیکلی کوئی مشکل ہو، فزیکلی کوئی میڈیکلی کوئی پرابلم ہو، میڈیکلی کوئی پریشانی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر میڈیکلی کوئی بیماری کا پتہ نہ چلے تو اپنے آپ پر سورۃ البقرہ پڑھ کر کے دم کرتے رہنا چاہیے۔ سورۃ البقرہ یہ طرد الشیطان، یعنی شیطان کو بھگانے کے لیے یہ کافی ہے۔ سورۃ البقرہ کوئی ضرور نہیں کہ مکمل سورت پڑھیں، جتنا ہی پڑھ کر کے اور اپنے اوپر دم کریں۔ جیسے مثال کے طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایسے پڑھتے جائیں، ایسے اپنے پورے جسم پر جہاں تک ہو سکے، خاص طور سے فجر میں اور مغرب کے بعد 2 اوقات میں لگاتار کئی دنوں تک اس طرح سے دم کرتے رہیں۔ نمبر 2، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس کو بار بار پڑھ کر کے ایسے ہی دم کریں، ایسے پڑھ کر کے ایسے کریں، اور پورے جسم پر یا جہاں تکلیف ہو، جہاں محسوس ہو رہا ہو وہاں پر ایسے کریں۔ لیکن خاص بات یاد رکھنی ہے کہ باوضو رہیں، وضو کی حالت میں۔ کیسے؟ وضو کی حالت میں، وضو کی حالت میں اپنے اوپر دم کریں، وضو کی حالت میں دم کریں۔ اور انشاءاللہ العزیز اگر جادو ہوگا تو اس کا توڑ موجود ہے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یاد رکھیے۔ یہ خود پڑھنا ہے سر جس کو ہوا؟ خود پڑھنا ہے، خود ہی تو خود پڑھنا ہے۔ نماز کی پابندی کرے، صفائی کا خیال رکھے، سورۃ البقرہ پڑھے اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ ان سورتوں کو پڑھنے سے باذن اللہ تعالی کیسا بھی جادو ہوگا لگاتار پڑھنے سے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس کی تکلیف کو، اس کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ جی سے پوچھ رہے ہیں کہ کیسے معلوم ہوگا کہ جادو ہے؟ آواز آ رہی ہے سر؟ اپنے اوپر دم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جی دم پوچھ رہے ہیں کہ کیسے معلوم ہوگا کہ جادو ہے؟ آپ پہلے میڈیکل ٹیسٹ کرائیں، اگر کوئی بیماری نکل جاتی ہے تو اس کا مطلب کہ جادو نہیں ہے۔ اگر میڈیکل میں کچھ نہیں نکلتا ہے اور اس کے باوجود تکلیف ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے کچھ کیا ہے، لیکن پہلے میڈیکل ٹیسٹ کرانا چاہیے۔ اچھا، یعنی کچھ نشانی وغیرہ اس کا ہے سر سمجھنے کے لیے؟ نشانی تو ایسے بظاہر کچھ نہیں ہے، ایسے بظاہر کچھ نشانی نہیں ہے، لیکن جو تکلیف ہو رہی ہے اس کا سب سے پہلے میڈیکل ٹیسٹ کرانا چاہیے۔ اچھا جی۔ اور میڈیکل میں پتہ نہیں چلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی ہی جادو تنتر منتر کیا گیا ہے۔ اچھا، جزاکم اللہ خیر۔ اور خواہ کسی کے اوپر یہ تہمت نہیں لگانا چاہیے، الزام تراشی نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں نے کر دیا ہے
آج عام طور پہ یہ ہاں تانترک لوگوں کا حال یہ ہے کہ کہہ دیتے ہیں فلاں نے تم جی کو ایسے کیا ہے اور اپنے موکل ہاں رکھے ہوئے ہیں. یہ جھوٹے دغاباز لوگ ہیں، یہ دغاباز لوگ ہیں، اچھا یہ بات نوٹ کر لیں. جی ہاں وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہے تمہارے آجو باجو میں ہے، تمہاری رشتہ داری ہے، تمہارے پڑوسی ہے، لیکن نام نہیں بتاتے ہیں وہ. ہاں ہاں ہاں. جی بہرحال یہ اس طرح سے الزام تراشی کرنا، اتہام بازی کرنا یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اچھا اور اس سے مریض کو اور بھی زیادہ مریض بنا دیا جاتا ہے جزاکم اللہ خیر کہ شیخ. ہاں ہو سکتا ہے فلاں نے اور ایسے کر دیا ہے، فلاں نے ایسا کر دیا ہے. یعنی وہ ہمیشہ اسی کے چکر میں رہتا ہے، یعنی سب کچھ چھوڑ کر کے اسی وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ سپر اسٹیشن ہے، یہ بالکل غلط ہے. اپنا علاج شروع کر دے آدمی. جی بالکل. اور کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو سوال کیجئے کمنٹ میں.